کلپ نمبر 959۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نور کی آیت نمبر 61 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں، اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں سے، یا اپنے باپ کے گھروں، یا اپنی ماں کے گھر سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں، یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ اللہ یوں ہی اپنی آیات تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ لیس علی الاعمى حرج، اندھے پر کوئی پابندی نہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں 3 قول ہیں۔ پہلا قول حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابیناؤں، بیماروں اور اپاہجوں کو دے جاتے جو ان عذروں کے باعث جہاد میں نہ جا سکتے، اور انہیں اجازت دیتے کہ ان مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں، لیکن وہ لوگ اس خیال سے اسے گوارا نہ کرتے کہ شاید یہ ان کو دل سے پسند نہ ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس کی اجازت دی گئی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اندھے، اپاہج اور بیمار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کو نفرت نہ ہو، اس آیت میں انہیں تندرستوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی گئی۔ تیسرا قول یہ ہے کہ جب کبھی اندھے، نابینا اور اپاہج کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس ان کے کھلانے کے لیے کچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں کسی رشتہ دار کے یہاں کھلانے کے لیے لے جاتا۔ یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہ ہوتی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ آیت کے اس حصے سے 11 مقامات ایسے بتائے گئے جہاں سے کھانا مباح ہے۔ نمبر 1، اپنی اولاد کے گھروں سے، کیونکہ اولاد کا گھر اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ اسی طرح شوہر کے لیے بیوی کا اور بیوی کے لیے شوہر کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہے۔ نمبر 2، اپنے باپ کے گھروں سے۔ نمبر 3، اپنی ماں کے گھر سے۔ نمبر 4، اپنے بھائیوں کے گھروں۔ نمبر 5، اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ نمبر 6، اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ نمبر 7، اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے۔ نمبر 8، اپنے ماموؤں کے گھروں سے۔ نمبر 9، اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ نمبر 10، اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضے میں ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ اس سے مراد آدمی کا وکیل اور اس کے معاملات کے انتظامات پر مامور شخص ہے۔ نمبر 11، اپنے دوست کے گھر سے۔ ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی لیث بن عمر
کہ لوگ تنہا بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے. کبھی کبھی مہمان نہ ملتا تو صبح سے شام تک کھانا لیے بیٹھے رہتے. ان کے حق میں آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ تم پر کوئی پابندی نہیں. فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، پھر جب گھروں میں داخل ہو. ارشاد فرمایا کہ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو. یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے. گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے متعلق 2 شرعی مسائل. یہاں گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کرنے سے متعلق 2 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں. نمبر 1، جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں بشرطے کہ وہ مسلمان ہوں. نمبر 2، اگر خالی مکان میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں ہے تو کہے السلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علی اہل البیت ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مکان سے یہاں مسجدیں مراد ہیں. امام نخعی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہے السلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شفا شریف کی شرح میں لکھا کہ خالی مکان میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہل اسلام کے گھروں میں روح اقدس جلوہ فرما